دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس تبریز ندوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ سب کو ایک ایسے موضوع پر آگاہ کرنا چاہتا ہوں جس موضوع سے متعلق بہت ہی کم لوگ واقف ہیں، اور اگر واقف بھی ہیں تو دوسرے ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں یا وہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں۔ میرا موضوع ہے مالی تعلیم، دولت سازی، سرمایہ کاری، اثاثے اور آمدنی کی ذہنیت۔ میں ان دنوں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، امیر ابو غریب ابو۔ اس کتاب کے رائٹر اور مصنف ہیں رابرٹ کیوساکی۔ یہ کتاب ہزاروں کی زندگی میں انقلاب لا چکی ہے۔ یہ کتاب ایک انقلابی سوچ کو جنم دیتی ہے کہ مالی آزادی حاصل کرنے کے لیے ڈگری کافی نہیں، مالی علم ضروری ہے۔ مصنف نے اپنی زندگی میں دو قسم کے والد دیکھے ہیں، ایک جنہیں وہ غریب ابو کہتے ہیں جو کہ تعلیم یافتہ ہے مگر مالی طور پر کمزور ہے، دوسرا امیر ابو جو کہ کم تعلیم یافتہ ہے مگر مالی طور پر وہ کامیاب ہے۔ یہ کتاب ان دونوں کی سوچ اور رویوں کا موازنہ کرتے ہوئے ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ہم اپنی مالی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اہم نکات اور تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلا پوائنٹ اور پہلا نقطہ ہے مالی تعلیم کا فقدان۔ مالی تعلیم کا نہ ہونا سب سے بڑی غربت ہے۔ اکثر لوگ اچھی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، اچھی نوکری تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی بھر قرضوں اور مالی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ رچ ڈیڈ یعنی جو مالدار باپ ہے، ان کا یہ کہنا ہے اگر تم پیسے کے لیے کام کرتے رہو گے تو ہمیشہ پیسے کے غلام رہو گے، اگر تم پیسے کو سمجھو گے تو پیسہ تمہارے لیے کام کرے گا۔ اسکول ہمیں پیسہ بنانے کا علم نہیں سکھاتے بلکہ نوکری کرنے کا ذہن بناتے ہیں۔ ہمیں خود پیسہ کمانا، بچانا، بڑھانا اور سنبھالنا سیکھنا ہوگا۔ اس کتاب کا دوسرا پوائنٹ ہے اثاثے اور ذمہ داریوں کا فرق سمجھا جائے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اثاثے کیا ہوتے ہیں۔ ذمہ داریاں وہ چیزیں جو آپ سے پیسے لیتی ہیں، مثال کے طور پر قسطوں پر گاڑیاں، قرض، کریڈٹ کارڈ وغیرہ، اور اثاثے ایسٹس وہ چیزیں جو آپ کو آمدنی دیتی ہے، مثال کے طور پر کرائے کی جائیداد، شیئر مارکیٹ، کاروبار وغیرہ۔ غریب لوگ آمدنی کا زیادہ تر حصہ ذمہ داریوں پر خرچ کرتے ہیں، جبکہ امیر لوگ آمدنی کو اثاثوں میں لگاتے ہیں جو مزید آمدنی پیدا کرتے ہیں۔ اس کتاب کا تیسرا پوائنٹ ہے اپنے لیے کام کروانے کی سوچ اپناؤ۔ غریب ابو کہتے ہیں محنت کرو، اچھی نوکری تلاش کرو، جبکہ امیر ابو کہتے تھے سیکھو کہ کیسے اپنا کاروبار کھڑا کیا جائے۔ امیر لوگ صرف محنت نہیں کرتے، وہ سمجھداری سے پیسے کو منظم کرتے ہیں، وہ آمدنی کے مختلف ذرائع بناتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے میں کام نہ کروں، میرا سرمایہ کام کرے۔ اس کتاب کا چوتھا پوائنٹ ہے مالی خوف اور لالچ کا سامنا کرنا سیکھو۔ اکثر لوگ پیسے کے بارے میں سوچتے ہوئے دو جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں۔ نمبر ایک خوف، اگر نوکری گئی تو کیا ہوگا، اگر نقصان ہوا تو۔ نمبر دو لالچ، اور زیادہ کمانے کی ہوس ہوتی ہے۔ یہ جذبات ہمیں غلط فیصلے کرواتے ہیں۔ رچ ڈیڈ یعنی مالدار باپ سکھاتے ہیں کہ خوف کو سمجھ کر قابو میں رکھو اور لالچ کو علم سے توڑو۔ اس کتاب کا پانچواں پوائنٹ اور پانچواں نقطہ ہے ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہو۔ مالدار باپ کہتے ہیں اگر تم سیکھنا چھوڑ دو گے تو ترقی بھی رک جائے گی۔ امیر لوگ نئی مہارتیں سیکھتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، سرمایہ کاری کے بارے میں سیکھتے ہیں، مارکیٹ کی سمجھ پیدا کرتے ہیں، سیلنگ اور مارکیٹنگ سیکھتے ہیں، ٹیکس قوانین سیکھتے ہیں،
وہ خود کو مالی طور پر بہتر بنانے میں مسلسل جٹے رہتے ہیں۔ لہذا ہمیں مالی طور پر مضبوط ہونا ہے تو یہ کتاب پڑھنا ہوگا۔ اس کتاب کا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ ہے مالی آزادی کا تعلق آمدنی سے نہیں ہے بلکہ مالی سمجھ بوجھ سے ہے۔ مالی آزادی چاہتے ہیں تو مالی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہوگا، ایسٹس کو زیادہ جمع کرنا ہوگا، ایبیلٹیز کو، جو ذمہ داریاں ہیں، جو بوجھ ہیں، ان کو اپنے اوپر کم لانا ہوگا، کم لادنا ہوگا۔ ایسا بوجھ جو ہمارے جیب سے پیسے نکلوا رہا ہے نہ کہ ہمارے جیب میں پیسے دے رہا ہے، اس سے ہمیں نجات حاصل کرنا ہوگا۔ اس لیے مالی آزادی کا تعلق آمدنی سے نہیں ہے بلکہ مالی سمجھ بوجھ سے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ امیر بنے تو اسے اسکول کے ساتھ ساتھ مالیاتی تعلیم بھی دیں۔ دوستو، اگر ہم مالی آزادی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی آمدنی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ جیسی کتابیں ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں۔ اس کتاب کا ایک ایک باب آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر محنت کر کے اور اس کے فضل کو تلاش کر کے صحیح طور پر حلال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔